آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے، ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب دنیا سے، جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا، دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنی؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی، سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں، سب کی پیشانیاں چمکتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانش میں آیا۔ یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنے باپ کے وفادار، اتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی، الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے، تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے، تمہارا ہر عضو، تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت۔ دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی۔ حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے قینن تھے، قینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں، نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں، جبین آدم سے شیس کی جبین میں، جبین شیس سے یانش کی جبین میں، جبین یانش کی سے قینن کی جبین میں، اور یہاں قینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا، محلیل سے یرد میں، یرد سے ادریس میں، ادریس سے ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے، متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا، سام سے یہ نور ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے پھر شالخ میں آیا، شالخ سے پھر ایبر میں آیا، ایبر سے یہ نور فالخ میں آیا، فالخ سے یہ راعو میں آیا، راعو سے یہ صاروخ میں آیا، صاروخ سے یہ پھر ناحور میں آیا، ناحور سے پھر تارح میں، تارح سے پھر یہ جبین مصطفیٰ نور مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارکہ خوب جگمگاتی رہی۔ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، سارہ سے بھی ہاجرہ سے بھی۔ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن یہ نور منتقل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا سلام اللہ علیہا، حضرت ہاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ نور مصطفیٰ جبین
जबीन इस्माइल में आ गया। इस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ़ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आज़ादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्श गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफ़े को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के रूह